بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ بالیقین آج ہم دنیا کے اندر زمین و آسمان، چاند و سورج، سمندر کی موجیں، ہواؤں کے جھونکے، درخت کے پتیاں، انسان جب سارے دنیا کے نظارے کو دیکھتے ہیں تو دنیا کتنی خوش رنگ نظر آتی ہے، لیکن جب اپنی زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا تھی۔ دوستو، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، آخرت سے غفلت کا سبب یہی دھوکے کا گھر ہے، جو قبرستان میں سلا کر ایک دن بے گھر کر دیتا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی کے کمائی سے بڑے بڑے بنگلے بنائے، ایک دن آتا ہے کہ اسی گھر میں وہی بے بس مردہ بن کر لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ موت کا گہری فکر سے مراقبہ کرنے سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ قبرستان بھی کبھی کبھی جا کر خوب غور و فکر سے سوچیں کہ یہاں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورت بھی ہیں، مرد بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، حتیٰ کہ وزراء اور سلاطین بھی آج کیڑوں کی خوراک بن کر بے نام و نشان ہو گئے۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب شعر کہا، دل کانپ جاتا ہے۔ عجیب شعر، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیض کفن تھا، مشین بدن تھا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیض کفن تھا، مشین بدن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ اللہ اکبر۔ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب شعر ہے،
آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. قضا سے مراد موت ہے. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اکبر الہ آبادی کا ایک اور شعر ہے موت ہی کے سلسلے میں. قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر. قضا کے سامنے، قضا سے مراد انسان کی موت ہے. قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہے گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. دنیا و آخرت کے ارتباط کا فلسفہ اور اس کا امتزاج عارف باللہ، صوفیوں کے صوفی، بزرگوں کے بزرگ، شاعر معرفت حضرت اقدس مولانا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی. فرماتے ہیں دنیا کی مثال پانی سے ہے اور آخرت کی مثال کشتی سے ہے کہ جس طرح پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، مگر شرط یہ ہے کہ پانی نیچے رہے، کشتی میں داخل نہ ہو. اگر پانی اندر داخل ہو گیا تو کشتی کی ہلاکت بالکل یقینی ہے، جبکہ نیچے روانی کا سبب تھا. ٹھیک بالکل دوستو اسی طرح دنیا اگر دل کے باہر ہو تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے، یعنی اللہ کی نعمت کی محبت سے زیادہ نعمت دینے والی کی محبت غالب ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دل سے باہر ہے تو آخرت کی کشتی ٹھیک چلتی رہتی ہے، اور اسی دنیا سے دین کی خوب تیاری ہوتی ہے. اور اگر دنیا کی محبت کا پانی دل کے اندر گھس گیا تو آخرت کی کشتی میں دنیا کا پانی داخل ہو جاتا ہے، تو پھر دونوں جہاں کی تباہی کے سوا کچھ انسان کو نظر نہیں آتا، بلکہ دنیا کا نفع اور انسان کی اپنی قلبی سکون بھی چھن جاتی ہے. پس نافرمان انسان کے پاس دنیا نافرمانی کا سبب بن جاتی ہے، اور اللہ والوں کے پاس یہی دنیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف ہوتی ہے اور باعث سکون و چین ہو جایا کرتی ہے. وجہ کیا؟ جس انسان نے اس دنیا کی محبت کو دل کے باہر رکھا، جس طرح کشتی پانی کو اپنے سے دور رکھتی ہے، نیچے رکھتی ہے، تو وہ کشتی صحیح سالم ہوتی ہے، تو انسان بھی بالکل اسی طرح صحیح سالم ہوتا ہے. اور جس انسان نے اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت کے پانی کو جگہ دے دیا، تو جیسے کشتی چلتی ہو اور پانی اس میں آ جائے تو کشتی کی ہلاکت یقینی ثابت ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح انسان بھی ہلاک و برباد ہو جایا کرتا ہے. اگر ہم مزید غور کریں تو پتہ چلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کو دار الغرور یعنی دھوکے کا گھر ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قرآن پاک میں دار الغرور دھوکے کا گھر کہا. تعجب ہے، دنیا کا پیدا کرنے والا خالق و مالک دنیا کو تو قرآن پاک میں دار الغرور فرمائے، اور ہم مخلوق ہو کر اس دھوکے کے گھر سے دل لگائے بیٹھے ہیں. پرانی کمزور لکڑی پر
سہارا لگا کر کھڑا ہونا جس طرح حماقت ہے، اسی طرح موت کے یقین کے باوجود دنیا کی لذتوں کو سہارائے اطمینان بنانا یہ بھی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسی لکڑی کا استعمال کرے اپنے سہارے کے لیے جسے دمک نے کھا لیا ہو، بتائیں کیا وہ لکڑی اس کے لیے سہارائے اطمینان بنے گی؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح جس انسان نے دنیا کی لذتوں کو اپنے لیے سہارائے اطمینان بنا لیا تو دوستو یہ اس کے لیے اپنی حماقت اور بیوقوفی ہوا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعا مانگی، اللہ اکبر۔ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، کم سے کم ترجمہ اگر دعا یاد نہ ہوتی ہو یا یاد نہیں ہو سکتی ہو، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کریں کہ یا اللہ، جب اہل دنیا کی آنکھیں تو ان فانی دنیا سے ٹھنڈی کر، تو ہماری آنکھیں اپنے عبادت سے ٹھنڈی فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس طرح اہل دنیا کی لذیذ چیزوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کیا کرتی ہیں، اللہ ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، عبادت کے ذریعے سے ہماری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما۔ تقوی اور عبادت کا رنگ عابدین کی روحوں پر، ارواح پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، کیونکہ وہ معبود بھی تو حی و قیوم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ہم نے سن تو لیا کہ دنیا کا یہ نقصان، دنیا یہ بڑی مضر ہے، مفید نہیں۔ اب اگر ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے تو ہم اپنی اس محبت کا علاج کیسے کریں؟ یعنی دنیا کی محبت کو اپنے دل سے کیسے ختم کریں؟ بزرگوں نے بڑی عجیب باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ موت کو بار بار سوچے، قبر کی تنہائی اور دنیا سے جدائی، اس کا مراقبہ کریں۔ ایک دن آئے گا دنیا سے مجھے دنیا چھوڑ کر جانی ہے، ایک دن دنیا میں پیدا ہوا تھا، ایک دن اسی دنیا سے آنکھیں بند کر کے جانا ہے۔ دنیا میں ایک دن میری زندگی میں وہ دن آیا تھا کہ دنیا میں پیدا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا کہ گود میں کس نے پہلے اٹھایا تھا۔ ہاں، میری دنیا میں ایک دن وہ بھی آئے گی کہ مجھے اپنے کندھوں پر سب سے پہلے کون اٹھائے گا مجھے معلوم نہیں ہوگا۔ ایک دن میری زندگی میں وہ دن آیا تھا جب میں پیدا ہوا تھا، خوشیاں تھیں، لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے۔ ایک دن زندگی میں وہ دن آنے والا ہے کہ جس گھر سے مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھی اس گھر پر کوئی چائے بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ ایک دن میری زندگی میں وہ دن آیا تھا کہ میں دنیا میں پیدا ہوا تھا، مجھے پتا نہیں کہ مجھے سب سے پہلے کس نے غسل دیا ہوگا۔ ہاں، میری زندگی میں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے غسل میت کون دے گا۔ میری زندگی میں ایک دن آیا تھا، میں پیدا ہوا تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھے سب سے پہلے کس نے کپڑے پہنائے تھے۔ ہاں، میری زندگی میں ایک دن وہ آئے گا کہ مجھے پتہ نہیں کہ مجھے کفن کون پہنائے گا۔ اس طرح موت کو بار بار سوچنا اور قبر کی تنہائی، دنیا سے جدائی، اس کا مراقبہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کمزور دل کے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا مراقبہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کا
انعامات الہیہ کا مراقبہ کریں. جیسے اگر میں اچھی زندگی گزاروں، میری زندگی میں وہ دن آئے گا کہ میں مر جاؤں گا، میری زندگی اچھی ہوگی، فرشتے آئیں گے، مبارکبادی دیں گے، لوگ مجھے قبر میں دفنا کر آ جائیں گے، میرے قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، فرشتے مجھے سلام کریں گے، مجھے نبی علیہ السلام کا چہرہ دکھایا جائے گا، میں جنت کے مناظر کو دیکھ سکوں گا، جنت کی نہریں، جنت کی عجیب و غریب منزلیں، جنت کا مقام و مرتبہ، جنت کے درخت، جنت کی نہریں، جنت کے محلات، جنت کی حوریں سب مجھے ملیں گی. اس طرح اللہ تعالیٰ کی انعامات کا مراقبہ کریں. جو کمزور دل کے ہیں اپنے موت کو یاد کر کے گھبرا سکتے ہیں اور گھبراہٹ کی وجہ سے مراقبہ بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کا مراقبہ کریں. اسی طرح دوستو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی مجالس میں بار بار حاضری دینا، بلکہ جس اللہ والے سے مناسبت ہو باضابطہ اصلاحی تعلق قائم کر لینا، اس لیے کہ یہ روح کی شفا کے لیے اکسیر ہے. صرف ظاہری تعلق نہ ہو، حضرت کیسے ہیں آپ، طبیعت اچھی ہے، چائے پی لیے، کھانا کھا لیے، یہ چیزیں تو ہر کوئی آدمی کرتا ہی ہے. ہم علماء سے، اہل دل حضرات سے، مشائخ سے اس لیے تعلق مضبوط قائم کر لیں مناسبت ہونے کے بعد کہ ہم ان سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کر سکیں اور اپنے اندر پائے جانے والے ایک ایک مہلک مرض کا خاتمہ کر سکیں. اسی لیے دنیا کے عاشقین سے، جو دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دور اور دنیا کو جنت سمجھ کر دنیا کے قریب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور اور دنیا سے قرب جن کو ہو ان سے بھی دور رہنا، یعنی اللہ والوں کی صحبت ہو، بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہو. اس لیے کہ جب اچھی صحبت کا اثر انسان کے جسم پر، انسان کے مزاج پر پڑتا ہے، بالکل اسی طرح بری صحبت کا اثر اور بری صحبت کا گہرا اثر انسان کے مزاج اور طبیعت میں منتقل ہو جاتا ہے. آپ کسی شرابی سے پوچھیں، کسی تمباکو کھانے والے سے پوچھیں، کسی سگریٹ اور بیڑی پینے والے سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں کیسے شروعات کی، تو وہ کسی نہ کسی دوست کی دوستی اور صحبت کا حوالہ دے گا. تو پتہ چلا اللہ والوں کی مجلس سے اچھی گہری اثر انسان میں منتقل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح بروں کی صحبت کا برا اثر انسان کے مزاج میں منتقل ہو جاتا ہے. اسی طرح دوستو کبھی کبھی قبرستان میں یاد آخرت کی نیت سے حاضری دینا، قبرستان کبھی کبھی جانا چاہیے. خاص اس لیے نہ ہو تو کم از کم جو اپنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پر حاضری دے کر ان کے لیے فاتحہ و ایصال ثواب کر کے آئیں. اسی بہانے موت کے قریب جو لوگ ہو چکے ہیں ان کے پاس ان کے قبروں پر حاضری دینے کی برکت سے بھی انسان کو قبرستان میں جانے کا موقع ملے گا اور وہاں پر جانے کے بعد آخرت کی یاد تازہ ہوگی. اسی طرح جس اللہ والے کی صحبت میں جانا ہو اور جس سے قلبی مناسبت ہو، جن سے اصلاحی تعلق ہو، تو ان کے مشورے سے ذکر کا اہتمام و التزام بھی ہونا چاہیے. ان کے مشورے سے ذکر کا اہتمام و التزام بھی ہونا چاہیے. اسی طرح دنیا کی فنائیت کو سوچا کریں کہ حرام تو حرام ہے ہی،
حلال سے بھی اگر میں دل لگاؤں گا ایک نہ ایک دن مجھے اس حلال کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس میں بھی اگر انسان غور کرے تو اس چیز سے بھی انسان کو سبق مل جاتا ہے۔ اگر وہ چیز بھی مل بھی جائے، حلال چیز اگر انسان کو مل بھی جائے اور یہاں دم نکل جائے تو بتائیں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ ایسی فنا ہونے والی دنیا سے دوستو کیا دل لگائیں؟ اس کے لیے بار بار موت کو سوچنا۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے بعض دفعہ اپنے ساتھ اپنے بستر پر کفن کا کپڑا اپنی اصلاح کی نیت سے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ جب جب کفن کے کپڑے پر نظر پڑے گی اپنی انتہا دماغ پر سوار ہو جائے گی، نظر آ جائے گی اللہ یہ کفن کا کپڑا مجھے ایک نہ ایک دن ضرور پہننا ہے۔ تو دنیا سے محبت کی بیماری یہ بہت ہی گندی عادت ہے، گندی بیماری ہے۔ تو دوستو ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے۔ کیا عجیب شعر کہا تھا ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نے، جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ اکبر الہ آبادی کا دوبارہ شعر سن لیں، اشعار کے اندر ایسا مضمون آ جاتا ہے کہ ایک ایک اشعار کی تشریح اگر کرنا چاہیں تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں۔ ان گھنٹوں کی تقریر کو شاعر معرفت جو ہوا کرتا ہے وہ ایک ایک مصرے کے اندر، ایک ایک شعر کے اندر سارے سمندر کو سمو دیتا ہے۔ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیض کفن تھا مشین بدن تھا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیض کفن تھا مشین بدن تھا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیض کفن تھا مشین بدن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضوے بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نہ عضوے بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس اصلاحی مجلس کو سب سے پہلے مجھ گنہگار کے لیے اور باقی سننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے، اور پل پل ہمیں گناہوں سے، گناہوں کے اسباب سے اللہ تعالیٰ کوسوں دور رکھے، محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو سنت نبوی سے سجائے اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔